بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت کے اندر تمہید اور ابتدا فرمائی کہ یہ قرآن پاک عظیم الشان کتاب، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت تذکرہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا جو ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، متقی ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں کے اوپر، نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ اس چیز کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی، جو آپ سے پہلے نبیوں کے اوپر اتاری گئی، اور آخرت کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت کے اوپر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی پہلی 4 آیتوں کے اندر ہی یہ بات واضح فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا سٹینڈرڈ کیا ہے۔ ایک ہمارے ہاں کامیابی کا تصور ہے زیادہ دولت اکٹھی کر لینا، زیادہ مال جمع ہو جانا اور دنیا کے اندر اچھا عہدہ، اچھا رتبہ مل جانا، ایک ہمارا معیار ہے، اور ایک معیار وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا اور ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے چلے جانا۔ ہم المفلحون، اصل کے اندر کامیابی یہی ہے۔ ہماری آنکھوں کے اوپر تو چونکہ پٹی چڑھ چکی ہے مادیت پرستی کی، اور ہمیں ہر طرف سے یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ ہو، تو یہ کیا ہے، اور یہ کامیابی ہے کہ آپ کے پاس شہرت بہت زیادہ ہو، تو یہ کامیابی ہے۔ حالانکہ اسلام کی نظر کے اندر کامیابی یہ ہے کہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے اور قبر کے اندر اللہ تعالیٰ وسعت عطا کر دیں، یہ کامیابی ہے، اور میزان کے اوپر ہمارے اعمال جھک جائیں، یہ کامیابی ہے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر مل جائیں، یہ کامیابی ہے۔ تو اصل کامیابی یہی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں جب کامیابی کا معیار اور پیمانہ تبدیل ہوتا ہے تو لوگ اپنی عزت داؤ پہ لگا دیتے ہیں مال جمع کرنے کے لیے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، خبروں کے اندر آ رہا تھا کہ ایک خاتون جو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ پی ایچ ڈی اسکالر تھی، اور اس سے انٹرویو ہوا تو کہنے لگی کہ میری خواہش تھی کہ اتنے $1 ملین مجھے مل جائیں، تو میں نے دیکھا کہ جتنی بھی تعلیم حاصل کر لوں تو اتنا پیسہ جمع نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ اس نے جسم فروشی والا کام شروع کر دیا۔ تو پھر وہ کہتی ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ میرے اکاؤنٹ کے اندر اتنے $1 ملین آ گئے۔ تو یہ معیار ہے، یہ پیمانہ ہے۔ جب آپ کا پیمانہ یہ ہوگا کہ مال ملنا چاہیے، دولت ملنی چاہیے، تو پھر نہ عزت کی پرواہ، نہ ایمان کی کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ تو فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان الذین کفروا، اب پہلی 5 آیتوں کے بعد اب اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ماننے والوں کا ذکر پہلی 5 آیتوں کے اندر فرما دیا، اب 6 اور 7ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ تذکرہ فرمائیں گے ان لوگوں کا جو انکار کرنے والے ہیں اور علی الاعلان، ڈنکے کی چوٹ پر کفر کا ارتکاب کرنے والے، ان کا تذکرہ ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ 8ویں آیت سے آگے اللہ تعالیٰ منافقین کا تذکرہ فرمائیں گے۔ مومنوں کا تذکرہ بھی مختصر ہے، کافروں کا تذکرہ بھی مختصر ہے، اور آگے منافقین کا تذکرہ ذرا لمبا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ منافقین جو ہوتے ہیں یہ پیچیدہ زیادہ ہوتے ہیں، ان کے اندر پرتیں زیادہ ہوتی ہیں، ان کے اندر باریکیاں اور خرابیاں اور اندر کی بیماریاں ہیں نا، تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تفصیل کے ساتھ فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کفروا جو اڑے رہے کفر کے اوپر، سواء علیہم، برابر ہے ان کے اوپر، انذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم، آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ جواب ہے کہ ایک ذہن کے اندر سوال آ سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب لا ریب ہے،
تو اگر لاریب کتاب ہے تو مکہ والے مانے کیوں نہیں؟ ان کو مان لینا چاہیے تھا. آپ کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا کلام ہے، لاریب ہے، بے عیب ہے، تو پھر کافروں نے، مشرکین مکہ نے مانا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہ ماننے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کے اندر کوئی نقص ہے، قرآن کے اندر کوئی کمی ہے، بلکہ ان کے نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود ضد کے اوپر اڑ گئے، وہ خود انا کے اندر آ گئے، عناد کے اوپر آ گئے. تو اس لیے ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، سواء، ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا. تو پھر اس کے اوپر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں سے وہ جو کافر تھے، ابھی تک ایمان نہیں لائے، یہ ہجرت کے بعد ابتدا کے اندر یہ آیتیں نازل ہوئیں، تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ بعد کے اندر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ایمان لائے ہیں. حضرت خالد بن ولید ایمان لائے، عمر بن عاص ایمان لائے، اور بہت سے لوگ ہیں جو ایمان لائے فتح مکہ تک، فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگ ایمان لائے. تو اس لیے ہم یہاں پر اس کا ترجمہ کریں گے کہ بے شک وہ لوگ کفروا، جو کفر کے اوپر اڑے رہے، ڈٹے رہے، خاص قسم کے کافر مراد ہیں. سواء علیہم، ان کے اوپر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا جب برابر ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تبلیغ کیوں کرتے رہے؟ تبلیغ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھی، تبلیغ کا سلسلہ تو بالکل منقطع نہیں کیا. تو یاد رکھیے گا، تبلیغ کا ایک فائدہ نہیں ہوتا بلکہ تبلیغ کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. تبلیغ کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں وہ ایمان لے کے آئے، ایک فائدہ یہ ہے. ایک فائدہ تبلیغ کا یہ ہوتا ہے کہ اتمام حجت کرنا ہوتی ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے پاس کوئی بہانہ باقی نہ رہے. اس لیے تبلیغ کی جاتی ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہوں اور کہیں کہ یا اللہ ہمیں تو سمجھایا ہی نہیں گیا، ایک دفعہ آئے تبلیغ کرنے کے لیے، پھر ہمیں تو آ کر کسی نے کہا ہی نہیں، تو اللہ کے سامنے وہ بہانہ نہ بنا سکیں، اس لیے تبلیغ کا سلسلہ مکمل مسلسل جاری رہا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سواء علیہم، ان کے اوپر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. ان کے لیے تو برابر ہے آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، لیکن آپ کے لیے برابر نہیں ہے. آپ کے لیے برابر اس لیے نہیں ہے کہ آپ تبلیغ کریں گے آپ کے درجات بلند ہوں گے، پھر تبلیغ کریں گے پھر درجات بلند ہوں گے. تو سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں، آپ کے لیے برابر نہیں ہے. آپ تبلیغ کرتے رہیں گے، آپ کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند کرتے رہیں گے. تو سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، انہوں نے ایمان نہیں لانا، یعنی کہ وہ ڈٹے رہیں گے اپنے کفر کے اوپر. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی، ختم مہر لگا دی، بند کر دیا، سیل لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر، اور وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر غشاوۃ، پردے ہیں. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہے اس کی وجہ وہ لوگ خود بنے ہیں، یعنی کہ انہوں نے رویہ ایسے اختیار کیا. یہ جو مہر لگی ہے یہ شروع کے اندر نہیں لگ گئی بلکہ دعوت ملتی رہی، آگے سے وہ رد کرتے رہے، معجزات نظر آتے رہے، آگے سے رد کرتے رہے، آیتیں اترتی رہیں، آگے سے رد کرتے رہے. جب بالکل رد کرنے کا یعنی کہ انہوں نے حد کر دی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ان کے اوپر مہر لگا دی. کیونکہ ان کے انکار کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، بلکہ ان کے انکار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ سمجھ آنے کے باوجود وہ لوگ انکار کر رہے تھے. مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، دل سے مانتے تھے، لیکن پھر بھی انکار کرتے تھے، اڑے ہوئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی. سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے واقعہ کہ ایک رات یہ ابو سفیان اور اخنس بن شریق، یہ جو بڑے بڑے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے، اخنس بن شریق اور ابو جہل، ان تین لوگوں کا تذکرہ آتا ہے سیرت کی کتابوں کے اندر. ابو سفیان کہتے ہیں کہ ایک رات میں نکلا اور میں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تہجد ادا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، وہاں جا کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنی، تلاوت سنتا رہا، بڑا لذت آئی، مزہ آیا. جب واپس پلٹنے لگا تو راستے میں نے دیکھا کہ ایک چوراہے پر ایک طرف سے ابو جہل آ رہا ہے، جو راستہ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آ رہا ہے، ایک طرف سے ابو جہل آ رہا ہے، ایک طرف سے اخنس بن شریق آ رہا ہے. تو پوچھا کہ کدھر گئے تھے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کدھر گئے تھے؟ تو کہنے لگے کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی لڑکے نے دیکھ لیا، کسی نوجوان نے دیکھ لیا تو ہم تو پکڑے جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمیں منع کرتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، اور راتوں کو خود جا کر چھپ چھپ کر تلاوت سنتے ہیں، کل نہیں آنا. تو کہتے ہیں کہ اگلی رات پھر میں آ گیا، ذہن میں یہی تھا کہ باقی دو تو نہیں آئیں گے، میں جا کے سنتا ہوں. تو اگلے دن پھر یہی ماجرا ہوا. اب اللہ کی کرنی ایسی ہے، اسی جگہ پر آ کر وہ تینوں لوگ آپس کے اندر جڑ گئے، یعنی کہ جب روشنی ہونے لگی واپس جانے لگے تو ملاقات ہوگی. تو جب تیسری رات یہی معاملہ ہوا تو پھر ہم نے قسمیں اٹھائیں اور ہم نے کہا کہ آئندہ کوئی بھی آ کر رات کے وقت اس طرح چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلام نہیں سنے گا. تو کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے لاٹھی اٹھائی اور پہنچ گیا اخنس کے پاس، ابو سفیان کہتے ہیں،
اور دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے کہا کہ کیا خیال ہے کہ رات کو جو تلاوت سنی ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ وہ اس کے اندر تو بڑی حلاوت تھی، وہ تو کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر مان کیوں نہیں لیتے؟ تو کہتے ہیں کہ تیسرے سردار کے پاس جاتے ہیں، ابو جہل کے پاس جاتے ہیں۔ تو ہم دونوں نکلے اور ابو جہل کے پاس آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلا تو ذکر ہوا کہ رات کو اس طرح سنا، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے کہ کیا خیال ہو سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ پھر اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ تو اس نے آگے سے جو جواب دیا نا، اس کے لیے یہ سارا واقعہ میں نے سنایا ہے، وہ جواب ہے۔ کہنے لگا کہ یہ جو ہمارے قبائل ہیں، یعنی بنو ہاشم ہیں، باقی بنی بکر ہیں وغیرہ وغیرہ، جتنے قبائل ہیں، بنو خزاعہ، بنو عدی وغیرہ وغیرہ، ان سب کے پاس جو عہدے ہیں نا وہ برابر برابر تقسیم کیے گئے ہیں۔ ایک کے پاس سقایا ہے، ایک کے پاس ندوہ ہے، ایک کے پاس سیاست ہے، ایک کے پاس فلاں ہے، ایک کے پاس فلاں ہے۔ تو جس طرح ہمارے پاس منصب ہے اسی طرح بنو ہاشم کے پاس بھی منصب ہے۔ اگر نبوت ادھر چلی جائے تو سارے کا سارا اختیار کیا ہے، وہ ادھر پلٹ جائے گا۔ اور یہ میری زندگی میں تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارا قبیلہ کمزور ہو جائے اور ان کا قبیلہ غالب ہو جائے، تو میں تو کبھی بھی نہیں اسلام قبول کروں گا اور تمہیں بھی نہیں کرنے دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ہم پلٹ آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، دل سے تسلیم بھی کرتے تھے، زبان سے اقرار انہیں وہ انا نہیں کرنے دیتی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ نیچے دب جائیں گے اور بنو ہاشم والے اوپر آ جائیں گے۔ تو جب یہ رویہ، یہ معاملہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اوپر کیا کر دیا، مہر لگا دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر۔ درجات ہوتے ہیں، جس طرح ہدایت کے درجات ہوتے ہیں اس طرح کفر کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ ہدایت کے درجات کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل کے اندر کشش ہوتی ہے، انابت ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، بات کو وہ سمجھتا ہے، سوچتا ہے، پرکھتا ہے، تو ایک انابت پہلا درجہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد انسان اس کے اوپر استقامت اختیار کرتا ہے، مشکلیں مصیبتیں آتی ہیں برداشت کرتا ہے، یہ ایمان کا تیسرا درجہ ہے۔ اور سب سے اوپر کا درجہ ہے ربط قلب، اللہ تعالیٰ ایمان کو بندے کے دل کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، گرہ لگا دیتے ہیں، پھر اس کا دل اور ایمان آپس کے اندر ہمیشہ جڑے رہتے ہیں، جیسے بھی حالات ہوں، جیسے بھی آزمائشیں مصیبتیں آئیں۔ اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا نا وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل کو کیا کر دیا، ایمان کے ساتھ باندھ دیا، جوڑ دیا، اب وہ الگ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے کفر کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آدمی کے دل کے اندر کیا آتا ہے؟ شبہ آتا ہے، ریب آتا ہے، شک آتا ہے۔ شک پہلا درجہ ہے گمراہی کا، پھر اس کے بعد بندہ گمراہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بندہ جھگڑا کرتا ہے، یہ تیسرا سٹیپ ہے۔ اور چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ مہر جباریت، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، پہلے شک، پھر گمراہی، پھر جھگڑا، پھر اس کے بعد دل کے اوپر مہر۔ اب جب دل کے اوپر مہر لگی تو پھر ہدایت اس کے دل میں جا نہیں سکتی، اور اس کے دل کے اندر جو گمراہی ہوتی ہے اس کے دل سے نکل نہیں سکتی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ خاتم النبیین، نبیوں کی مہر ہیں، یعنی کہ نبیوں کا جتنا سلسلہ ہے اس کو سیل لگانے والے، مہر لگانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سیل ہو گئی نبوت کا سلسلہ۔ اب جو نبی بن گیا وہ نبوت کے دائرے سے نکل نہیں سکتا، اور جو نبی نہیں بنا وہ نبوت کے دائرے میں آ نہیں سکتا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ ختم اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں کے اوپر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے سیکھنے کا ذریعہ ہوتی ہیں، ہدایت کا ذریعہ۔ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے، سوچتا ہے، اور اس کے ذہن کے اندر آتا ہے، تصور آتا ہے دل کے اندر کہ اتنی کائنات ہے، کوئی بنانے والا ہے، اگر بنانے والا ہے تو اکیلا ہے۔ اس طرح کے خیالات انسان سوچتا ہے، دل کے اندر آتے ہیں، تو انسان ہدایت کے اوپر آ جاتا ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کا واز سنتا ہے، بیان سنتا ہے، کانوں میں آواز پڑتی ہے، اور وہ کیا کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے معاملات کو دیکھتا ہے، رویے کو دیکھتا ہے، مظاہر قدرت کو دیکھتا ہے، اور وہ کیا کر لیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یعنی کہ کسی کے بارے میں دیکھا کہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا اور کیسے اللہ کا عذاب اس کے اوپر آیا، اس نے غلط کام کیا اور اس کا کیا انجام ہوا، یعنی کہ دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لیتا ہے۔ تو ایک یہ ذریعہ ہے کہ آدمی سوچ کر عبرت حاصل کرتا ہے، دوسرا دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ سن کر عبرت حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے ہدایت کے ذریعے ہیں نا، وہ سارے کے سارے راستے ان کے اوپر کیا ہو گئے، بند ہو گئے ہیں۔ دل کے اوپر مہر ہے، کانوں کے اوپر مہر ہے، اور آنکھوں کے اوپر پردہ ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل اور کانوں کے اوپر تو مہر ہے اور آنکھوں کے آگے پردہ ہے، ان دو چیزوں کو الگ کیوں ذکر کیا اور آنکھوں کو الگ کیوں ذکر کیا؟ آنکھوں کے اوپر صرف پردہ ہے اور دل اور کانوں کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے۔ تو جو انسان کا دل ہے نا، اس کے اندر جو خیالات آتے ہیں، باتیں آتی ہیں، وہ ہر طرف سے آتی ہیں، کبھی سن کر آتی ہیں باتیں، کبھی دیکھ کر خیالات آتے ہیں دل کے اندر۔ تو خیالات جو پیدا ہوتے ہیں وہ مختلف جہات سے آتے ہیں، مختلف اطراف سے جو ہے انسان کے دل کے اندر خیالات آتے ہیں۔ تو دل کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، مہر لگا دی، اوپر نیچے دائیں بائیں وہ بند ہے۔
अब न सुन कर, न देख कर, न किसी तरीके से वो हिदायत हासिल नहीं कर सकता। इसी तरह जो समात होती है ना, बंदा जो सुनता है वो सिर्फ आगे से सुनता है, तो आगे से बोले तो सुनता है, ऐसा तो नहीं है ना, इधर से बोले इधर से बोले, जिस तरफ से भी कोई बोलेगा, ऊपर से आवाज आएगी, नीचे से आवाज आएगी, तो आदमी के कानों के अंदर आवाज पहुंच जाए तो आदमी सुनता है। तो अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, कानों के ऊपर भी मोहर लगा दी। अब रह गई आंखें, तो आंखें सिर्फ आगे देखती हैं, साइडों से तो आंखें नहीं देखती ना, सिर्फ सामने की तरफ देखती हैं। एक पर्दा आगे आया और सब देखना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसलिए फरमाया कि अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, उनके दिलों के ऊपर और उनके कानों के ऊपर क्या है, मोहर है, और आंखों के ऊपर क्या है, वो पर्दा है। आंखों के आगे सिर्फ पर्दा आ जाए तो वो काफी हो जाता है। व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अच्छा, पहले दिल का जिक्र किया और फिर कानों का जिक्र किया। एक और जगह पर पहले कानों का भी जिक्र आता है, कहां पर आता है, व अला, कैसे, सूरह जासिया के अंदर, कौन हाफिज बताएगा, कि उनके कानों के ऊपर पर्दा है और दिल के ऊपर, व खतम अला समइही व क़ल्बिही, पहले वहां पे कान है फिर वहां पे दिल है, यहां पर पहले दिल है और वहां पर पहले कान है। इसकी वजह क्या है, तो कुरान के अंदर आप देखेंगे ना, ये जो आगे वाली चीज पीछे हुई है, पीछे वाली आगे हुई है, तो इसकी कोई वजूहात होती हैं। जब कुरान के अंदर हम गौर फिक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कोई ना कोई वजह है कि अल्लाह ताला ने वहां पे कान पहले जिक्र किया, यहां पर दिल पहले जिक्र किया। तो उसकी वजह यह है कि आप देखें, ज़ालिकल किताबु ला रईब, ये किताब क्या है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। शक कहां पर होता है, दिल के अंदर होता है। हुदन, ये हिदायत है, हिदायत कहां पर होती है, दिल के अंदर होती है। तो इसलिए पहले यहां पर दिल का जिक्र किया। वहां पर जब आप करेंगे ना तिलावत तो सूरत जासिया की, तो वहां पर आता है कि जब उनके सामने आयतें पढ़ी जाती हैं तो ऐसे करते हैं कअल्लम यस्माहा, गोया कि उन्होंने सुना ही नहीं है, वो सुनते ही नहीं है। तो आयतों, पहली आयतों के अंदर सुनने का जिक्र है, तो अल्लाह ताला ने वहां पर पहले उनकी समात के ऊपर मोहर का जिक्र किया, और यहां पर दिल वाली चीजों का तज़किरा था, तो अल्लाह ताला ने पहले दिल का जिक्र किया। अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए अजाब है अज़ीमुन, बहुत बड़ा अजाब है। आगे आप देखेंगे एक जगह पर आता है अज़ाबुन अलीम, और यहां पर आता है अज़ाबुन अज़ीम। यहां पर जिक्र है काफरों का, जिन्होंने कुफ्र किया है तकब्बुर की वजह से, कि हम बड़े हैं, इस्लाम कबूल करेंगे तो छोटे हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने यहां अजाब का जिक्र किया बड़ा, कि तुम बड़े बनते हो तो तुम्हें अजाब भी क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। और आगे जहां पर मुनाफिकीन का तज़किरा है, वहां पर फरमाया कि फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिल के अंदर मरज है, वलहुम अज़ाबुन अलीमुन, उनको दर्द देने वाला अजाब है। तो जो मुनाफिक होता है ना, वो तकलीफ पहुंचाता है, उसके रवैये ज्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं। तो चूंकि उसके मामलात तकलीफ देने वाले हैं, तो अल्लाह ताला ने वहां पर जिक्र भी किस चीज का किया, वलहुम अज़ाबुन अलीमुन, दर्द देने वाला अजाब। अजाब अजाब होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो ये भी एक फर्क किया गया है कि एक अजाबुन अजीम का मतलब होता है जो हुजुम के लिहाज से, साइज के एतबार से बड़ा अजाब हो, और अलीम जो साइज के एतबार से छोटा हो लेकिन तकलीफ देने के एतबार से ज्यादा हो। एक है आपको पत्थर लगे, ये एक अजाब है, बड़ा सा पत्थर आपको लग जाए। एक ये है कि आपको कोई सुई चबोए, अब ये जो सुई चुभेगी ना, ये दर्द देने वाला अजाब है ज्यादा। और पत्थर लगना, साइज तो बड़ा है लेकिन शायद इतनी तकलीफ ना हो जितनी कोई सख्त किस्म की सुई लगे तो तकलीफ होती है। तो ये एक फर्क है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम व मिनन नास, और लोगों में से कुछ ऐसे। तो यहां से आगे तज़किरा होता है मुनाफिकीन का, और ये पहले मौजूद नहीं थे मक्का के अंदर, तो कोई मुनाफिकीन का तसव्वुर नहीं था। ये पैदा हुए हैं मदीना के अंदर, और ये इसलिए पैदा हुए क्योंकि मदीना के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले, अगर आप मदीने की तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर दो कबीले थे, ओस और खजरज। एक कबीला बड़ा था खजरज, और ओस जो था वो छोटा कबीला था। लेकिन ओस वालों ने यहूदियों के साथ मिलकर खजरज के साथ जो है ना वो अपनी वो टक्कर लगाए रखते थे। बड़ी लड़ाइयां, बड़ी जंगें, और कितने हजारों लोग उनके मारे गए। आप देखेंगे बैत उक़बा हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहले बैत की, मदीना से लोग आए, तो वहां पर सीरत की किताबों के अंदर आता है कि वो जो आदमी मिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उसने कहा कि या रसूल, हम इतने परेशान हैं कि हमारे जितने जवान हैं ना वो मरते जा रहे हैं, बंदे ही कोई नहीं है लड़ने वाला। आपस के अंदर लड़ लड़ के छोटी छोटी बात के ऊपर लड़ाई है हो रही है, यानी कि पानी पिलाने के ऊपर लड़ाई है। या वो जो तारीख की किताबों के अंदर आता है कि एक सरदार के बाग से परिंदा उड़ा और दूसरे के बाग में चला गया, इसके ऊपर लड़ाई शुरू होगी। तो बड़ी बड़ी हरबे बसूस, हरबे फिजार, और बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो मदीना के अंदर होती हैं। तो वो लोग इस बात के ऊपर थे कि जंगों की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा कोई लीडर नहीं है। ओस वाले समझते हैं कि हम बड़े हैं, खजरज वाले समझते हैं कि हम बड़े हैं, बस इसी बात के ऊपर लड़ाई होती है। तो हम किसी को बड़ा बनाते हैं। तो इंतखाब हुआ, मशवरा हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये जो खजरज में अब्दुल्ला बिन उबई है, उसको तो सब जानते हैं ना, अब्दुल्ला बिन उबई, ये बड़ा ज़हीन आदमी था, बड़ा अक्लमंद, ज़हीन, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत था, और खिताब इसका जो है खिताबत बड़ी जोर की थी। तो लोगों ने कहा कि ये बंदा ऐसा है कि जो हमारा सरदार बन सकता है, लीडर बन सकता है। तो हिजरत से पहले ये बात तय हो गई कि हम अब्दुल्ला बिन उबई को क्या कर लेते हैं, सरदार बना लेते हैं। तय हो गया। अब उसके लिए जो है ना वो एक ताज उन्होंने तैयार करवाया, खास किस्म का मोम का बना हुआ ताज,
وہ تیار ہو رہا ہے اور ایک تاریخ انہوں نے متعین کر دی کہ اس دن ہم نے اس کے سر کے اوپر تاج رکھنا ہے اور مدینہ کے جتنے قبائل ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اقتدار میں آ جائیں گے، یہودی بھی اس کے ساتھ، خوس والے بھی، خزرج والے بھی۔ اب یہ اس کا تاج تیار ہو رہا ہے اور ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، بے تاج بادشاہ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب آپ کے آنے کے بعد کسی کی بادشاہی، کسی کی سرداری کیا چمکنی تھی، تو اب اس نے دیکھا کہ میں کیا کروں، تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ آپ دیکھیں گے نا، سیرت پڑھیں گے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سیرت کا اتنا پتہ نہیں ہے۔ سیرت پڑھیں تو قرآن سمجھ آتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ قرآن سمجھ آئے تو آپ کو سیرت پڑھنا پڑے گی، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ سیرت سمجھ نہیں ہے تو پھر آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا آپس کے اندر جڑی ہوئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اب اس نے کہا کہ میں کیا کروں، کافر بن جاؤں؟ تو یہ بھی معاملہ جو ہے وہ کیا ہوگا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت عقبہ اولا ہو چکی ہے، ثانیہ ہو چکی ہیں، پھر حضرت مصعب بن عمیر مدینہ میں آ چکے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور بڑی تعداد کے اندر بڑے بڑے جو انصار کے قبائل میں سے لوگ ہیں وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، تو اندر خانے بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اسی لیے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں تو لوگوں نے جو ہے بڑا استقبال کیا اور لوگ بہت پرجوش تھے۔ تو اس نے دیکھ لیا، سیاستدان تو تھا، سمجھتا تھا کہ اب میں کون سی پارٹی جوائن کروں، کس پارٹی کے پاس جو ہے وہ جانے سے مجھے فائدہ ملے گا۔ تو ایک تو یہ تھا کہ اگر وہ کافر رہے گا تو مسلمانوں کے اوپر حکومت بھی نہیں کر سکتا، بعد میں حکومت بنتی ہے مسلمانوں کی تو اس کے اندر حصہ بھی نہیں ملے گا، تو کیا کرنا چاہیے۔ تو ابتدا کے اندر اس نے پورا 6 مہینے 7-8 مہینے جائزہ لیا حالات کا، اسلام قبول بھی نہیں کیا اور کفر بھی نہیں کیا۔ جب غزوہ بدر ہوا تو پھر اس نے دیکھا کہ اب کیا ہو گیا ہے، معاملہ بالکل ایک طرف ہو گیا ہے، مسلمان بہت زیادہ طاقت کے اندر آ گئے، تو اس نے غزوہ بدر کے بعد جا کر اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اسلام اس نے قبول کیا، اس کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر قائد بن کر رہیں گے تو اور نہیں تو میں نائب بن جاؤں گا، تو نیابت تو مجھے ملے گی، دوسرا رخ اختیار کرنا کیا ہو جائے گا میرے لیے، مسئلہ بن جائے گا۔ تو اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بظاہر اسلام قبول کر لیا لیکن دشمنی کا سلسلہ جاری رکھا، لوگ اس کے ساتھ جڑتے گئے، ملتے گئے، کیونکہ اس کا رعب تھا بہرحال اپنے قبیلے کے اندر بھی اور دیگر معاملات کے اندر بھی۔ بڑا چلاک اور شاطر آدمی تھا، اس کی حرکتیں میں دیکھیں نا، بڑا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے، تو یہ کیا کرتا تھا، لوگ سارے آ کر بیٹھ گئے نا تو یہ پہلے کھڑا ہوتا اور کھڑے ہو کے کہتا، لوگوں اللہ کے رسول ہیں، آپ سے خطاب کریں گے، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ تو بھئی وہ لوگ آئے کس کے لیے بیٹھے ہیں، وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب سننے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے کہ میری بھی کوئی حیثیت ہے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے۔ آپ مسلح پہ کھڑے ہوتے آ کر کہتا یا رسول ایک بات کرنی ہے، اور پھر تھوڑا نا مسلح سے ہٹا کر لے جاتا اور کان کے اندر پوچھتا آپ کا کیا حال ہے، دن کیسا گزرا ہے، یہ اس طرح کی باتیں کر کے۔ اور جو دیکھنے والے تھے نا وہ یہ سمجھتے تھے کہ بڑی کوئی خاص باتیں ہیں، پرسنل باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشیر بنا رکھا ہے اپنا، تو اس طرح کا رویہ تھا۔ تو اس کے ساتھ جو لوگ جڑے وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے اس کا ساتھ دیا، اور آگے جا کر جو ہے نا ایک پورا طبقہ وجود کے اندر آیا، غزوہ احد کے اندر ان کا اظہار ہوا۔ تو انشاءاللہ اس کو کل کریں گے۔